السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور کردار و کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق روشن ہیں، جس سے قیامت تک آنے والے لوگ ہدایت و رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ کا نام علی، لقب حیدر و مرتضیٰ، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہے۔ آپ کے والد جناب ابو طالب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں حقیقی بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھیں۔ ماں اور باپ دونوں طرف سے آپ ہاشمی ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہاشمی سرداروں کی خصوصیات بدرجاتم موجود اور چہرے سے عیاں تھیں۔ عبادت و ریاضت کے آثار بھی چہرے پر موجود تھے۔ بدن دبرا، قد درمیانہ، چہرہ روشن و منور، داڑھی گھنی اور حلقہ دار، ناک بلند، رخساروں پر گوشت غلافی اور بڑی آنکھیں، پیشانی کشادہ، کاندھے بھاری اور چوڑے، بازو اور کلائیاں گوشت سے بھری ہوئیں، سینہ چوڑا، چہرہ پر مسکراہٹ اور پیشانی پر سجدے کے نشان، معمولی لباس زیب تن فرماتے۔ آپ کا ابا اور امامہ بھی سادہ تھے۔ گفتگو علم و حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتی۔ بچپن سے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بالکل فرزند کی طرح معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جو لوگ اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ اور اعلیٰ درجے کے خطیب اور شجاعت و بہادری میں سب سے فائق مانے جاتے تھے، ان میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت نمایاں تھا۔ خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تلوار کے دانی اور مسجد میں زاہد شب بیدار تھے۔ مفتی و قاضی اور علم و عرفان کے سمندر تھے۔ عزم و حوصلہ میں ضرب المثل، خطابت و ذہانت میں بے مثل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد، فضائل و فضیلتیں بے شمار، سخی و فیاض، دوسروں کا دکھ بٹانے والے، عابد و پرہیزگار، مجاہد و جانباز، ایسے تھے کہ نہ دنیا کو ترک کیا نہ آخرت سے کنارہ کشی فرمائی۔ ان سب کے باوجود نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ نمک، کھجور، دودھ، گوشت سے رغبت تھی۔ غلاموں کو آزاد کرتے، کھیتی کی دیکھ بھال کرتے، کنویں سے پانی نکالتے، اپنے دور حکومت میں بازاروں کا چکر لگا کر قیمتوں کی نگرانی فرماتے، گداگری سے لوگوں کو روکتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا اور چہرے پر زردی چھا جاتی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر اتارا تو وہ اس بوجھ کو اٹھانے سے عاجز ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عجز و انکساری نمایاں تھی۔ اپنے عہد خلافت میں بازاروں میں تشریف لے جاتے، وہاں جو لوگ رستہ بھولے ہوئے ہوتے انہیں رستہ بتاتے، بوجھ اٹھانے والوں کی مدد کرتے۔ تقویٰ اور خشیت الہی آپ میں بہت زیادہ تھی۔ ایک بار آپ ایک قبرستان میں بیٹھے تھے کہ کسی نے کہا کہ اے ابو الحسن، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا میں ان لوگوں کو بہت اچھا ہم نشیں پاتا ہوں، یہ کسی کی بدگوئی نہیں کرتے اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ قبرستان میں تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر قبر والوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے قبر والو، اے بوسیدگی والو، اے وحشت و تنہائی والو، کہو کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد مال تقسیم کر لیے گئے اور اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے، یہ تو ہماری خبر ہے۔
تم بھی اپنی خبر سناؤ۔ اس وقت کمیل نامی شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے کمیل، اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ جواب دیتے کہ بہترین سامان آخرت پرہیزگاری ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا اے کمیل، قبر اعمال کا صندوق ہے اور موت کے وقت یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرار پر زرار اسدی رحمہ اللہ نے خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اوصاف و صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے طاقتور تھے، فیصلے کی بات کہتے تھے اور انصاف کے ساتھ حکم دیتے تھے۔ علم و حکمت ان کے اطراف سے بہتے، روتے بہت تھے اور فکر میں زیادہ رہتے تھے۔ لباس ان کو وہی پسند تھا جو کم قیمت ہو، کھانا وہی مرغوب تھا جو ادنیٰ درجے کا ہو۔ ہمارے درمیان بالکل مساویانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ اہل دین کی تعظیم کرتے تھے اور مسکین کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اللہ کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ہر معرکہ میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شجاعت و بہادری اور فداکاری کا لوہا منوایا۔ بدر و احد، خندق و حنین، خیبر میں اپنی جرأت و بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ آپ رضی اللہ عنہ آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے فرائض سر انجام دیے اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ آپ کو غسل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ 9 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا اور ان کی روانگی کے بعد سورۃ برات نازل ہوئی تو اس کی تبلیغ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور فرمایا۔ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ امام حاکم رحمہ اللہ علیہ نے زبیر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے کسی ہاشمی کو نہیں دیکھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عبادت گزار ہو۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روزہ دار اور عبادت گزار تھے۔ آپ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ کوئی سائل و حاجت مند آپ کے در سے خالی نہ جاتا تھا۔ آپ قرآن مجید کے حافظ اور اس کی ایک ایک آیت کے معنی و شان نزول سے واقف تھے۔ آپ کو بچپن میں قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی اور بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی دولت ایمان سے منور ہوئے۔ آپ کو السابقون الاولون میں بھی خاص مقام اور درجہ حاصل ہے۔ آپ بیعت رضوان اور اصحاب بدر میں شامل رہے۔ آپ عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی شامل ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت و خوشخبری دی۔ مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ہر قسم کے مصائب و مشکلات کو جھیلتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والوں کو محرومی کا سبب قرار دیا۔ حضرت زر بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ کو پھاڑ کر درخت نکالا اور جان کو پیدا کیا کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا اور مجھ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ماہ کم 5 سال تک خلافت جیسے اہم ذمہ داری پر متمکن رہے۔
عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد آپ 21 رمضان المبارک کو ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے اور کوفہ کے نزدیک مقام نجف میں دفن کیے